अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम फरीद राजा है और ये मेरा जो चैनल है इसमें मैंने एक न्यू सेगमेंट स्टार्ट किया है जिसका नाम है सच्चे वाक़यात। इस सेगमेंट में मेरे दोस्त, मेरे रिलेटिव्स, मेरे रिश्तेदार, उनके तमाम तर सच्चे वाक़यात, चाहे वो कोई सबक आमोज़ वाक़यात हों या फिर हॉरर वाक़यात हों, कोई भी उनके सच्चे वाक़यात, तो उसे मैं एज़ इट इज़ इसमें शामिल करूँगा। अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि मैं तब लिखता था जब डाइजेस्ट वगैरह का दौर था, और उस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो न्यूज़पेपर रीडिंग और डाइजेस्ट रीडिंग होती थी। अब तो ज़माना थोड़ा सा बदल गया है, अब लोग इंटरनेट पे सब कुछ ले लेते हैं और यूट्यूब और इन सब चीज़ों का दौर है। एनीवेज़ दोस्तों, मुझे इस चीज़ का एहसास है कि बहुत से लोग जानना चाहते हैं, सच्चे वाक़यात को पसंद करते हैं, इसलिए मैं आपके लिए एक सच्चा वाक़या लेके आया हूँ जो कि मेरी वालदा के साथ पेश आया, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। और उन्होंने जिस तरह मुझे वाक़या सुनाया, मैं एज़ इट इज़ आपको उसी तरह सुनाऊंगा। ये उन दिनों की बात है दोस्तों जब मेरी वालिदा कॉलेज में पढ़ती थी। ये तकरीबन 50 साल के करीब पुराना वाक़या है। और हाफ डे जब उनको होता था तो वो रहने के लिए अपनी उस बहन के घर चली जाती थी जिनकी शादी हुई थी, और लाहौर में मोहनी रोड। आप दोस्तों में से कई लोगों को इस जगह का पता होगा या मे भी वहाँ रहते भी होंगे। तो ये बेसिकली मोहनी रोड का ही वाक़या है। और जो मेरी वालदा हैं वो हाफ डे पे जाती थी और नेक्स्ट डे वो वापस चली जाती थी। तो इस तरह से है कि एक दिन जब वो अपने कॉलेज से वापसी पे खाला के घर गई, खाला ने उनके साथ एक वाक़या शेयर किया जो कि सुन के वो भी बहुत हैरत में आ गई। वाक़या क्या था कि मेरी जो खाला हैं उन्होंने मेरी वालदा को बताया कि हम यहाँ जो रह रहे हैं, हमारे घर के साथ एक स्कूल है और उस स्कूल में एक बहुत बड़ा बोहड़ का दरख्त है। और दोस्तों, जो बोहड़ के दरख्त होते हैं वो 100 साल, 150 साल, इतने साल पुराने भी होते हैं। तो उस बोहड़ के दरख्त की जो शाखें थी वो इर्द गिर्द के तमाम घरों में फैलती थी, उनके घर भी फैलती थी। तो मेरी खाला ने ये बताया कि यहाँ पे जब से हम यहाँ आए हैं, क्योंकि वो किराए पे थे, मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि रात को तकरीबन 2 बजे के बाद इस दरख्त के तने से तलावत कुरान पाक की आवाज़ें आती हैं। यानी सबसे पहले लाठियों की आवाज़ आती है, इस तरह से कि जैसे कोई जगह को साफ करता है। और उसके बाद बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में, मर्दाना आवाज़ में किसी की कुरान पाक पढ़ने की आवाज़ आती थी, जो कि कभी घर के बिल्कुल साथ से आती थी और कभी बहुत दूर से। तो मेरी खाला ने ये जो वाक़या सुनाया उसमें उन्होंने बताया कि एक रात मुझे बहुत तजस्सुस हुआ कि मैं भी देखूं कि आखिर कौन इतनी खूबसूरत आवाज़ में इस स्कूल में से, इस दरख्त में से पढ़ता है। मैंने सोचा शायद कोई स्कूल से कोई पढ़ता होगा, हो सकता है कोई चौकीदार या कोई भी हो सकता है। जब उन्होंने दीवार से नीचे झांका, उन्हें वहाँ कुछ भी नज़र ना आया, लेकिन उसी वक्त थोड़ी देर के लिए जो तलावत की आवाज़ थी वो रुक गई। इससे जो मेरी खाला हैं वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई कि शायद उनसे कोई बहुत बड़ी गलती हुई है। तो उन्होंने फ़ौरन से पहले अपने आप को उस जगह से हटा लिया और जाके जैसे उनकी नॉर्मल रूटीन है सोने के लिए बिस्तर पर लेट गई। और कब उनकी आंख लगी उन्हें नहीं पता। उनका कहना है
انہوں نے جو والدہ کو بتایا کہ مجھے خواب میں دو بڑی بڑی موٹی سرخ آنکھیں آئیں جو کہ انسانی آنکھ سے کافی زیادہ بڑے سائز کی آنکھ تھی، اور اس وقت مجھے آواز آئی یعنی خواب میں کہ آج ہم نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، اگر آئندہ کے بعد نیچے جھک کے دیکھنے کی کوشش کی تو تمہارا جو بیٹا جو ابھی پیدا ہوا ہے اس کی خیر نہیں۔ یہ سننا تھا کہ میری خالہ کی آنکھ کھل گئی اور ان کے اوسان خطا تھے اور وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، اور اس دن کے بعد انہوں نے کبھی دیوار سے نیچے جھانک کے نہیں دیکھا۔ میری والدہ نے جب یہ واقعہ سنا تو ان کو تجسس ہوا کہ کیوں نہ میں بھی آواز سنوں، کیونکہ آواز سننے میں کوئی حرج نہیں تھا اور کوئی بھی نقصان نہیں پہنچتا تھا۔ تو میری خالہ نے کہا کہ آج ہم دونوں چھت پہ سو جاتے ہیں چارپائی پہ، کیونکہ اس زمانے میں زیادہ تر لوگ اسی طرح چارپائیوں پہ سوتے تھے، آج کل بھی سوتے ہوں گے، لیکن وہ گرمیوں کے دن تھے اور اس رات کو وہ چارپائی پہ سوئے اور باتیں کرتے کرتے ان کی آنکھ لگ گئی۔ اچانک سے میری والدہ نے مجھے بتایا کہ میری آنکھ کھل گئی کسی کی آواز سن کے، کسی کے پڑھنے کی آواز سن کے۔ جب والدہ نے دھیان دیا تو اس وقت خالہ بھی اٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ سنو، اسی آواز کی میں تم سے بات کر رہی تھی۔ میری والدہ نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنے ہوش و حواس میں وہ آواز سنی ہے اور وہ انتہائی خوبصورت آواز تھی، یعنی وہ ایسا لگتا تھا کہ کسی انسان کے پڑھنے کی آواز نہیں ہے، اور سم ٹائم لگتا تھا کہ یہ دیوار کے ساتھ سے آ رہی ہے، کبھی لگتا تھا کہ نیچے سے آ رہی ہے، کبھی لگتا تھا کہ وہ 2 سے 3 کلومیٹر دور چلی گئی، یعنی آواز اپنی جگہ چینج کر رہی تھی۔ اور آواز کی جو پڑھنے کا انداز تھا وہ جیسے نماز تراویح میں پڑھی جاتی ہے، یعنی بہت سلو بھی نہیں، بہت تیز بھی نہیں، لیکن بہت ہی خوبصورت اور ایک منفرد انداز سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ میری والدہ نے جب یہ سنا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ سب سے پہلے تو مجھے تھوڑا خوف محسوس ہوا کہ میں کسی انسان کی آواز نہیں سن رہی، میں کسی ایسی مخلوق کی آواز سن رہی ہوں جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے اور اس کے نیک جن ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے یہ احساس ہونا شروع ہو گیا کہ میں اس خوبصورت آواز کے سحر میں گم ہوں، یعنی انہیں ایسا لگا کہ اب مجھے کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا۔ انہوں نے کافی دیر اپنے کانوں سے وہ آواز سنی اور اسی اثناء میں ان کو نیند آ گئی، ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئی۔ اور میری والدہ نے مجھے بتایا کہ اس کے بعد بھی میں ان کے گھر کافی عرصہ جاتی رہی اور کافی دفعہ میں نے وہ جنات کی جو تلاوت ہے اس کو سنا اور مجھے کوئی خوف محسوس نہیں ہوا۔ جب تک میری خالہ اور خالو اس مکان میں رہے تو میری والدہ بھی وہاں پہ سنتی رہی۔ موہنی روڈ پہ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی رہتا ہے تو مجھے جسٹ کنفرم کرے کہ کیا ابھی بھی وہاں ایسا ہے، یا ان کے آباء و اجداد یعنی ان کے جو پیرنٹس وغیرہ کسی کو معلوم ہو کہ کچھ سال پہلے تک ایسا ہوا ہے یا نہیں، یا وہ اسکول ابھی بھی اسی حالت میں ہے، یا پھر اس اسکول کو ہٹوا دیا گیا یا درخت کٹوا دیا گیا۔ کسی کے پاس کوئی بھی اپڈیٹ ہو تو میں اپنا ای میل ایڈریس دے رہا ہوں، آپ لوگوں نے مجھے انفارم کرنا ہے۔ دوستو، اس سچے قصے کو سنانے کا، آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ انسان تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، لیکن جنات کو بھی اللہ پاک نے
اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے. جو لوگ اس پہ یقین نہیں رکھتے وہ جسٹ 2 منٹ کے لیے یہ سوچیں کہ کوئی نہ نظر آنے والی مخلوق اگر اللہ پاک کا کلام پڑھ رہی ہے تو اس میں اب کسی بات کا بھی شک کسی کو نہیں ہونا چاہیے کہ ہر مخلوق، جانور، پودے، نباتات، انسان اللہ پاک کی عبادت کرنے کے لیے ہی پیدا کیے گئے ہیں. تو اس واقعے کو، اس ناقابل فراموش واقعے کو آج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ سچے واقعات شیئر کروں، اپنے دوستوں کے، رشتہ داروں کے یا آپ لوگوں کے بھیجے ہوئے، تو میرے ای میل ایڈریس پہ مجھے واقعات شیئر کریں آپ کے ناموں کے ساتھ، یا اگر آپ چاہیں گے تو فرضی نام کے ساتھ. میں آپ کے جو سچے قصے ہیں انہیں یہاں پہ ایز اٹ از بتاؤں گا. اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مجھے مزید ہمت ملے کہ میں آپ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ ویڈیوز کو لے کے آؤں. اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ لوگ اس چینل کو پسند کریں گے تو ڈیفینیٹلی میں اس کو کنٹینیو رکھوں گا. میں نے ایک نئے سیگمنٹ کا جو آغاز کیا ہے کیونکہ مجھے خود بھی شوق ہے کہ میں ایسے واقعات آپ لوگوں سے بھی سنوں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کروں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا سچا قصہ جو تقریباً 50 سال کے قریب پرانا ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا. اور اس طرح کے بہت سے قصے اور بھی انشاءاللہ میں آپ کو لے کے آتا رہوں گا. لیکن آپ لوگوں سے جسٹ ایک دفعہ پھر ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور سوشل میڈیا جہاں پہ لوگ پسند کرتے ہیں واقعات کو، سچے واقعات کو، سبق آموز واقعات کو، ہارر واقعات کو، ان کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس چینل کو جوائن کر کے اور میرے ساتھ واقعات شیئر کر سکیں. ٹھیک ہے دوستو، آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ جلد ہی ایک نئے واقعے کے ساتھ آپ کے ساتھ آؤں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.